صدر محترم، اس جلسے کے صدر محترم عزت مآب علی جناب سید شاہد مہدی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی صدارتی تقریر سے ہم سب کو نوازیں۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، خواجہ سید حسن نظامی دہلوی کی زندگی اور کارناموں پر اس قول یا مصرعے کا اطلاق لفظ بلفظ ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کی زندگی اتنے واقعات، تجربات اور تحیرات سے بھری ہوئی ہے کہ اس کا احاطہ کرنے کے لیے واقعی سفینہ چاہیے۔ خواجہ صاحب نے کہاں کہاں کی دشناموردی نہیں کی۔ اسلام کی آفاقیت پر ایمان کے باوجود وطن کی محبت ان کے ایمان کا حصہ رہا۔ ملک کی تقسیم کے بعد ان کے خیر خواہوں نے ہجرت پہ اصرار کیا، مگر بقول اکبر الہ آبادی خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھوٹ سکی۔ اکبر الہ آبادی کا دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ شاید مذاق کا شمار بھی کوئی کفر نہ کرنے لگے۔ خواجہ صاحب نگری نگری پھرے مگر گھر کا راستہ نہیں بھولے۔ کہتے ہیں نا کہ نگری نگری پھرا مسافر گھر کا راستہ بھول گیا۔ خواجہ صاحب نگری نگری پھرے مگر گھر کا راستہ نہیں بھولے، اس لیے وہ اور دلی لازم و ملزوم ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ان کے وارثین سال بسال ان کی یادگار ان کی اس زمین پر آخری آرام گاہ پر مناتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا دشوار ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ان کی 500 زیادہ کتابوں میں سے چند، اور میں کہہ رہا ہوں چند، بیش قیمت اور زندہ رہنے والی کتابوں کی نئی اشاعت کا اہتمام کیا گیا۔ ملا واحدی صاحب ان کے قریبی دوست تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی سوانح عمری لکھی، اور اس نئی اشاعت کا اہتمام خواجہ حسن نظامی مرحوم اور ان کے وارث خواجہ سید محمد نظامی نے کیا۔ اس سلسلے میں جناب فاروق ارگلی صاحب کا دنیا ادب کو ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان تمام پرانے کاغذات کی چھان بین کر کے کئی ضخیم جلدیں ان کی یادگار میں شائع کی۔ حضرت خواجہ حسن نظامی ثانی نے جب اسے دوبارہ شائع کیا تو تاریخ اور ادب کے ہر طالب علم کو اس کتاب سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کتاب میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، یہ تو ان کی دیکھیے، یہ ہے، اور اتنی ضخیم والیوم ایک اور ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں
فاروق ارگلی صاحب کا کارنامہ ہے، ورنہ خاص طور سے حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب نے اپنی تحریروں کو کوئی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، حالانکہ وہ ہمارے ادب کا ایک بیش قیمت حصہ ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ خواجہ سید محمد نظامی کی کوششوں اور فاروق ارگلی صاحب کی محنتوں سے یہ 2 جلدیں بھی شائع ہو گئیں۔ خواجہ صاحب کے اپنے سفر نامے اس صنف میں اولیت کا درجہ رکھتے ہیں اور آج ایک تاریخی دستاویز کی رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ان کا انداز یہ تھا کہ بات میری ہے گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ یہی ان کا انداز اور اسلوب رہا جس کے وہ موجد بھی تھے اور میری رائے میں منتہی بھی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریزوں کی مہربانی سے غدر یا میوٹنی کا نام دیا گیا ہے، اس کا المناک پہلو جو شاید کسی سرکاری تاریخ میں بیان نہیں کیا گیا ہے، خواجہ حسن نظامی صاحب کا ممنون ہے، اور بیگمات کے آنسو اس کی ایک مثال ہے۔ سیاسی وجوہات کی وجہ سے گائے کو ایک متنازع مسئلہ اور وجہ فساد بنا دیا گیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے فرمودات اس سلسلے میں اس قابل ہیں کہ انہیں فسادیوں کو، وہ چاہے کسی طبقے کے ہوں، بار بار سنا کے حفظ کرا دینے چاہیے۔ صرف یہ نہیں، خواجہ صاحب کی زندگی سر تاثر بلا امتیاز قوم و ملت شمع ہدایت ہے، اور مبارکباد ہیں ان لوگوں کو جو ان کی یاد کو سال بسال تازہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر شاید بے محل نہ ہوگا اگر میں اپنی ایک تحریر کا جو خواجہ حسن نظامی ثانی کے بارے میں تھی اقتباس پیش کروں۔ وہ تحریر یہ تھی کہ تصوف کی روایتوں میں 2 روایتیں بڑی مستحکم ہیں جنہیں ادب کہتے ہیں اور جنہیں حفظ مراتب کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ سید حسن نظامی ثانی اس کی جیتی جاگتی مثال تھے۔ خواجہ صاحب اگر نہ ہوتے یا انہوں نے کوشش نہ کی ہوتی تو ایک بڑا ورثہ جو انہیں اپنے والد حضرت خواجہ حسن نظامی کی طرف سے ملا تھا، وہ آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہوتا۔ آج یہی بات میں ان کے وارث سید محمد نظامی صاحب کے لیے دہرانا چاہوں گا۔ خدا انہیں جزائے خیر دے۔ ہاں، ایک بات اور، آج کل شر پسندوں نے گائے کی قربانی کے مسئلے کو فساد کا حربہ بنا رکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ خواجہ حسن نظامی کا مفصل مضمون گائے کی قربانی کی مخالفت میں عام لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس طرح سے جو امن کا پیغام وہ دیتے ہیں ہر طبقے کو، اسے عام کیا جائے۔ میں آخر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو لوگ سال و سال ان کی یاد مناتے ہیں، جس میں ہر طبقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ شامل ہو کر کے ہندوستان کی یکجہتی
اور امن کا ثبوت دیتے ہیں. شکریہ. بے حد شکریہ علی جناب ڈاکٹر سید شاہد مہدی صاحب.